أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں تھی؟ اگر ہم ان کو اس رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر ڈالتے تو یہ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، ہمارے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کے احکام کی پیروی کرتے؟ آپ فرما دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی کچھ دنوں انتظار کر لو، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستے والے ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 تا 135۔ یہ سورہ طٰہٰ کی بالکل اخیر کی 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعتراض کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں بات ماننی نہیں ہے، تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اب صرف اپنے عذر کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر اور سچا ثابت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کہ یہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے رب کی جانب سے ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں تھی؟ یعنی پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ بینہ کے معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل واضح نشانی، آپ کا وجود خود ایک معجزہ تھا، یا یہ آخری کتاب قرآن مجید، دونوں اس سے مراد لیا گیا۔ بینہ واضح اور بالکل صاف نشانی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے بھی دیے گئے، لیکن قرآن نے کہا کہ دراصل ان کو ماننا نہیں تھا۔ اگر ہم ان کو رسول اور قرآن کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے اور ان کو سزا دے دیتے تو ہمارے پاس آنے کے بعد یہ عذر کرتے کہ ہم نے اس لیے آپ کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں اتارا تھا، کیوں نہیں بھیجا تھا؟ فنتبع آیاتک، تو رسول سے جو ہمیں آپ کی باتیں معلوم ہوتی اور آپ کی آیات اور آپ کے احکام ہمیں ملتے تو ہم اس کی اتباع کرتے، آپ کے احکام کی پیروی کرتے۔ من قبل ان نذل ونخزى، یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے عذاب کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔ نذل کے معنی بھی ہم ذلیل ہو جاتے، اور نخزہ کے معنی بھی رسوا اور ذلیل ہو جاتے۔ یعنی نذل سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ میں گر جاتے، اور نخزہ کے معنی ہم دوسروں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے اور ہو گئے آپ کے عذاب کی وجہ سے۔ تو کیوں نہیں اس سے پہلے آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیا یا کتاب بھیج دی؟ یہ بات کہتے اگر اللہ کی طرف سے آخری نبی نہ آتے، اللہ کی طرف سے کتاب نہ بھیجی جاتی، تو پھر اس قسم کا عذر بیان کرتے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کے آنے کے بعد ان کو ماننا اصل یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ رسول کے آنے کے بعد معجزے کا مطالبہ کرنا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے نہ بھیجا ہوتا تو تم یہ کہتے کہ عذاب دینے سے پہلے کم سے کم رسول تو بھیج دیتے۔ یہ دونوں باتیں تمہاری بہانے بازیاں ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کے رسول، کل متربص فتربصوا، سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو اپنے انجام کا، اپنی بہانے بازیوں اور اپنے جھوٹ کے انجام کا۔ فستعلمون، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون لوگ ہیں جو صراط سوی پر چلنے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ومن اہتدی، اور کنہوں نے ہدایت پالی ہے، کن کو اللہ کی جانب سے ہدایت ملی ہے، کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ اور یہ جو تمہاری جھوٹی باتیں ہیں اور بہانے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو سمجھو، اس کی اتاری ہوئی کتاب کو سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا